چھونا ہوتا۔ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین کرام، نصف شعبان 15 روزہ ہے، اور 15ویں روزے کی کیا اعمال اور وظائف ہیں ناظرین کرام، اس کا آج تذکرہ کروں گا، لیکن اس سے پہلے سبحان اللہ ایک حدیث مبارکہ۔ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک پتھر کو جہنم کے کنارے سے پھینکا جائے گا اور وہ 70 سال تک اس میں گرتا رہے گا مگر اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اور یہ حدیث مبارکہ سیدنا عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور اس کو امام مسلم نے نقل کیا اپنی کتاب کے اندر، حدیث نمبر 7435 ہے۔ ناظرین کرام، یقیناً دوزخ کی گہرائی کتنی زیادہ ہے، فرمایا کہ 70 سال تک، فرمایا ایک پتھر کو جہنم کے کنارے سے پھینکا جائے گا تو وہ 70 سال تک اس میں گرتا رہے گا، لیکن پھر بھی اس کی گہرائی میں نہیں پہنچے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے اور جہنم کی آگ سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ ناظرین کرام، آج 15واں روزہ ہے، نصف شعبان ہے، اور نصف رمضان ہے، اور نصف رمضان جو ہے ناظرین کرام، اس میں کیا خاص اعمال ہیں ناظرین کرام؟ بزرگان دین کے معمولات میں سے یقین جانے، جب نصف رمضان ہوتا، نصف شعبان اس لیے کہ اکثر زمان میں نصف شعبان ہی جاری رہتا ہے کیونکہ 15ویں شب ہوتی ہے، تو یہ بھی سمجھے رمضان مبارک کی 15ویں شب ہے۔ اب 15واں روزہ ہے، 15ویں شب تو گزر گئی، تو 15واں روزہ جو ہے ناظرین کرام یہ خاص ہے، اس میں بزرگان دین کے مختلف معمولات ہیں۔ بہرحال بعد نماز فجر جو ہے اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ سبحان اللہ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے کلام میں سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کردہ پیاری دعا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اول آخر درود شریف کے ساتھ اسے 21 مرتبہ کا بھی ذکر ملتا ہے، اسے 41 مرتبہ کا بھی ذکر ملتا ہے۔ تو جیسے آپ کو آسانی ہو تو فجر کی نماز کے بعد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہ ہماری دنیا بھی ہمیں اچھی عطا فرما، ہماری آخرت کو بھی اچھی کر دے، اگر دنیا اچھی کی ہوئی ہے اللہ آخرت اچھی کر دے یا اللہ۔ تو اس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ بعد نماز ظہر آپ نے کیا عمل کرنا ہے؟ بعد نماز ظہر آپ نے صلاۃ التسبیح ادا کرنی ہے۔ بعد نماز ظہر آپ نے صلاۃ التسبیح ادا کرنی ہے، اور صلاۃ التسبیح بڑا پیارا عمل ہے، بڑا پیارا عمل ہے۔ اللہ کا مقرب بننا، اللہ کا مقرب بندہ بننا، بندی بننا، اللہ کا قرب حاصل کرنا، سبحان اللہ بہت پیارا عمل ہے۔ تو بعد نماز ظہر صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں۔ بعد نماز عصر کیا عمل ہے؟ بعد نماز عصر جو ملتا ہے ناظرین کرام وہ ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہو، حسبی اللہ لا الہ الا ہو، بس حسبی اللہ لا الہ الا ہو۔ یہ جو ہے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پیارے سبحان اللہ جو ہے اس کا ورد کرنا ہے، اس پیاری دعا کا، حسبی اللہ لا الہ الا ہو۔ اگر اس کے ساتھ آپ یہ شامل کر لیں علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم تو بہت اچھا ہے، نہیں تو اتنا ہی کافی ہے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو۔ یہ جملہ اللہ کو اتنا پسند ہے، یہ کلمات اللہ کو اتنے پسند ہیں کہ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جب انسان یہ کہتا ہے نا کہ دنیا میں کوئی اس کا محسن ہو تو اس کے بارے میں کہتا ہے یار بس میرا یہ جو ہے نا، یہ بس یہی میرا خیال کرتا ہے۔ جب انسان زبان سے کہتے ہیں نا حسبی اللہ لا الہ الا ہو، تو جتنی تعداد میں ہو اور مزے لے کر، تو بزرگان دین کے معمولات میں پڑھ رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جب پڑھتے حسبی اللہ لا الہ الا ہو، ایک ایک بات کو یاد کرتے ذہن میں اور کہتے ہیں یا اللہ تو ہی ہمارا مددگار ہے، تو ہمارا کارساز ہے، تو ہی ہماری مدد کرنے والی ذات ہے۔ تو یہ اللہ کو بہت پسند ہے یہ کلمات ہیں، تو اس کا آپ کھلا اس کا ورد کریں۔ اور مغرب کی نماز کے بعد جو ہے وہ بزرگان دین کے معمولات میں اس بات کا ذکر آتا کہ وہ جب 15واں روزہ ختم ہو جاتا تو اوابین کے بعد سجدے میں جا کر گر گڑاتے اور روتے اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ نصف رمضان ہو گیا اور یا اللہ ہم نے اب تک بھی کوئی خاص عمل نہیں کیا، یا اللہ اب تو 16واں روزہ شروع ہونے والا ہے، یا اللہ تو ہمیں ہمت دے، طاقت دے، صحت دے، تندرستی دے۔ تو اس میں خوب خاص طور پر اللہ کی بارگاہ میں نے بزرگان دین کے معمولات میں یہ بھی پڑھا ہے کہ وہ خاص طور پر 2 رکعت اس طرح صلاۃ الحاجت پڑھتے ہیں کہ وہ اللہ سے نیک اعمال کی مدد طلب کرتے ہیں۔ تو اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھیں اور اس میں اللہ کی مدد طلب کریں، اس کے بعد دعا کر کے یا اللہ تو مجھے ہمت دے دے، یا اللہ میری کمزوریوں کو معاف کر دے۔ تو اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے عشاء کی نماز کے بعد بزرگان دین کے معمولات میں سے ہے کہ وہ یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، صرف یا حی یا قیوم اول آخر درود شریف کے ساتھ وہ جو ہے
33 ٹائم پڑھا کرتے تھے. تو آپ یہ عمل کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سبحان اللہ اعمال صالحہ اور نیک عمل کرنے کی اسی طرح توفیق نصیب فرمائے. تو اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں ناظرین کرام. انشاءاللہ میری کوشش ہے کہ آپ کی زندگی کا یادگار رمضان بن جائے, میری زندگی بھی یادگار رمضان بن جائے, اور ہم اعمال صالحہ کرتے رہیں اور یہاں تک کہ جب اللہ کی طرف سے موت کا فیصلہ ہو تو ایمان کی حالت میں ہمارا خاتمہ ہو جائے. اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں. اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ آگے دوسروں تک پہنچائیں تاکہ دوسرے لوگ بھی نیک اعمال کر سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ 16ویں روزے کے کیا, کیونکہ اس کے بعد نیا مطلب یہ کہ نصف رمضان کے بعد 16واں روزہ شروع ہو رہا ہے, تو انشاءاللہ 16ویں روزے کے کیا خاص اعمال اور وظائف ان کا ذکر میں انشاءاللہ اگلی نشست میں کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.